السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے جھوٹ، یعنی کہ جھوٹ، اس پہ اللہ نے قرآن پاک میں لعنت بھیجی ہے، یعنی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ جھوٹ وہ ہے جو ہر گناہ کی یعنی کہ جڑ ہے، ہر بیماری کی یہ جڑ ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ اس سے جہاں تک بھی ہو سکے اس سے بچو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے یہ بھی کہا میں اور میرے فرشتے اور آپ سب اس پہ لعنت بھیجو، یعنی کہ جھوٹے پہ۔ تو اس سے بڑا یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز پہ اللہ کی لعنت ہو ہم اس سے باز نہ آئیں۔ تو جھوٹ جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو، کیونکہ اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو سچ کرنے کے لیے آپ 100 اور جھوٹ بولیں گے، یعنی کہ گناہ کی دلدل میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، ڈوبتے چلے جائیں گے۔ تو اے مسلمانوں، یعنی کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ جھوٹ کی سزا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک اعلیٰ یعنی کہ امت ہے۔ اللہ نے ہم کو یعنی کہ اعلیٰ امت پیدا کیا ہے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہ وہ پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور ان کے ہم امتی ہیں۔ تو اگر ہم یعنی کہ یہ جھوٹ سے باز نہیں آئیں گے تو روز محشر یعنی کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یعنی کہ اگر وہ ہماری شفاعت کرنے بھی لگیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ میں یعنی کہ اللہ کے سامنے ایک جھوٹے کی سفارش کرنے لگا ہوں۔ تو کیوں آپ لوگ، میں حیران ہوا ہوں، اسپیشلی ہمارا معاشرہ جو ہے یعنی کہ پاکستان میں جتنا کوئی بڑا جھوٹا فراڈیا دغا باز ریاکار ہے، اتنا ہی بڑا وہ یعنی کہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، اگر میں نے یعنی کہ یہ سب کچھ کیا تو کمال کر دیا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا، یعنی شیطان نے جھوٹ بول کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو برگلایا، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھائیں۔ تو ان کو یعنی کہ جو اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان یعنی کہ جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے اس نے ان کو برگلا کے اس درخت کے قریب لے گیا، یعنی کہ وہ غلطی جو نہیں کرنی تھی وہ ہو گئی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر یعنی کہ حضرت آدم، حوا اور شیطان تینوں کو زمین پہ بھیج دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اب آج سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو دوستو، یعنی کہ شیطان نے تو وہ حربہ یعنی کہ اس کو اپنا زندگی کا شعار بنا لیا کہ بھائی میں نے جھوٹ بولنا ہے، میں نے اسی جھوٹ سے کام لینا ہے، اور اسی جھوٹ سے میں نے آدم کی اولاد کو یعنی کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ اور انسان یعنی کہ جس کا یہ شیوا تھا کہ اس نے اللہ کی مان کے چلنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مان کے چلنی ہے، وہ بھی شیطان کا ساتھی بن گیا۔ وہ بھی یعنی کہ اسی طرح شیطان کا ساتھ دے رہا ہے جیسے یعنی کہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں اے اللہ اس آدم کی اولاد کو تیری راہ سے روکوں گا۔ تو اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان یعنی کہ انسان کی مدد بھی کر رہا ہے، انسان سے مدد بھی لے رہا ہے۔
یعنی اسی جھوٹ کو وہ پروموٹ کر رہا ہے اور انسان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے. یعنی کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے. تو اے انسان، یعنی کہ تجھے تو پتہ ہی ہے وہ تیرا یعنی کہ ازلی دشمن ہے، تو کیوں پھر بھی وہ اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے؟ تو جو یعنی کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ شیطان کا دوست، اور جو رحمان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ رحمان کا دوست. تو آج کا انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کو بڑا سوچنا چاہیے، کیونکہ کل اس کو اس کا جواب دینا ہے. یعنی کہ مرنے کے بعد انہی چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کو زندگی دی، وہ دینے والا اللہ ہے. اللہ ہی آپ کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. اور پھر ہم یعنی کہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی باتیں مان رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں. تو جھوٹ سے یعنی کہ باز آ جاؤ. یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کا پیغام یعنی کہ لوگوں تک پہنچایا، تو وہ مکہ والے جو تھے نا، مکہ کے مشرک، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مانتے تھے. صرف انکار کرتے تھے تو اللہ کے پیغام کا انکار کرتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں مانتے تھے. کیوں؟ اس کے ماننے سے ان کی جو تھی نا لیڈرشپ، چودراہٹ یعنی کہ سرداریاں، وہ ختم ہوتی تھی. تو اس لیے وہ یعنی کہ پیغام کو نہیں مانتے تھے. یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے. تو جب یعنی کہ پیغام حق شروع ہوا تو مسلمانوں کے لیے ہر روز مشکل سے مشکل ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو نئے مسلمان ہوئے ان کو وہ کہا کہ یہ مکہ کی جو یعنی کہ سرزمین ہے یہ آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے، تو آپ یہاں سے ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس چلے جائیں. تو وہ یعنی کہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی اور نجاشی بادشاہ کے پاس چلے گئے. تو جب نجاشی کے پاس گئے تو مکہ والوں کو پتہ چلا، تو مکہ والوں نے بھی ان کا پیچھا کیا. تو وہاں نجاشی بادشاہ کو جا کر ملے اور کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہمارے کچھ باغی آپ کے پاس آیا، ہمیں واپس چاہیے. تو نجاشی بادشاہ جو تھا نا وہ بڑا نیک دل اور بڑا سمجھدار آدمی تھا. یعنی کہ وہ بادشاہ بڑا ہی یعنی کہ دور اندیش تھا. تو اس نے بولا ٹھیک ہے، میں ان کو بھی تو سنا نا بھائی وہ کیا کہتے ہیں. تو نجاشی نے یعنی کہ جو مسلمان گئے ہوئے تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یعنی کہ آپ کیوں مکہ چھوڑا یہاں آئے ہیں، یہ آپ کے پیچھے آئے ہیں، یا کہ آپ کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ باغی ہیں. تو مسلمانوں نے اپنی پوری ساری یعنی کہ کہانی سنائی. تو جب نجاشی نے وہ سارا سنا تو وہ مکہ کے یہ مشرک تھے نا، ان کی طرف مخاطب ہوا. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے. یعنی کہ نجاشی نے بڑے سوال کیے. تو اس وقت جو مشرک ٹیم گئی ہوئی تھی ان کے سربراہ تھے ابو سفیان. تو ابو سفیان کیونکہ جواب دے رہے تھے تو نجاشی نے کہا یعنی کہ فائنل آخری ایک میں چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ یعنی کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان وہاں رک گئے. پھر اس نے بولا کہ بھائی میں نے ایک سوال کیا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے یعنی کہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو جب تین بار اس نے کہا تو ابو سفیان یعنی کہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. انہوں نے ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو. تو جب نجاشی نے یہ دیکھا سنا تو اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر تو یہ ہے کہ جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی سچا ہے، کیونکہ یہ شخص نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور آپ اس کے دشمن ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سچے ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے. تو میں ان مسلمانوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، یہ یہاں رہیں گے، آرام سے رہیں گے. تو
آپ جا سکتے ہیں۔ تو جب وہاں سے وہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں وہ ساری ٹیم باہر نکلی تو اس ٹیم نے کہا یار یہ سردار تو نے اچھا نہیں کیا، یعنی بڑا موقع تھا، تیری ایک بات نے ہماری کی تھی ساری کا جو سلسلہ تھا نا اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ابو سفیان نے بڑا زبردست جواب دیا، اس نے بولا آج تو میں جھوٹ بول کے یعنی کہ ہو سکتا ہے جیت جاتا، لیکن ساری زندگی کے لیے عربوں پہ ایک دبا لگ جاتا کہ بھائی اپنی جیت کے لیے ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، تو اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ عرب جو ہے نا ان پہ دبا نہ آئے۔ دیکھو یار مشرک جو ہیں وہ بھی اس جھوٹ سے یعنی کہ اس جھوٹ سے وہ بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو یعنی کہ شام کو جب واپس آتا ہے تو دوستوں میں بیٹھتا تو بولتا آج میں نے فلان کو بھی بھائی یعنی کہ لگا لی، فلاں کو بھی میں نے دھوکہ دے لیا، فلاں کے ساتھ میں نے فراڈ کیا، آج میں نے اچھی دیہڑی لگائی ہے۔ یعنی کہ اگر دفتروں میں دیکھو تو اللہ ماشاء اللہ یعنی کہ جدھر دیکھو وہ صبح جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیہڑی کے کتنی لگانی ہے، یعنی کہ جھوٹ بول کے رشوت لے کے آج دیہڑی کتنی لگانی ہے۔ تو خدا را یعنی کہ آپ مسلمان ہیں، اس جھوٹ سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی یعنی کہ اولاد کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے خود بھی بچو، اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو جھوٹ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔